اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا ہے دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ یہ دعا جو ہے وہ ہماری نماز کا ایک حصہ ہے۔ آپ جب بھی سلام پھیرتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، کب مانگی اور اس میں اس کا مطلب کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے، ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ہم یہ دعا ہر نماز میں پڑھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولڈ ایج میں تھے، اپنی لائف کی لاسٹ پارٹ میں، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کرنا۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا ہے نماز کو اسٹیبلش کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ مطلب آپ جو ہے وہ دوسروں کو نماز سکھا رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر اور جو ہے وہ اور لوگ نماز پڑھ، جیسے آپ ہیں اور آپ کی اولاد اپنی اولاد کو نماز سکھا رہے ہیں، وہ نماز اپنی اولاد کو سکھائے، تو اس طرح جو ہے وہ اور لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو اسٹیبلش کرنا۔ آپ اپنے دوستوں کو جو ہے فیملیز کو یہ جو چیز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں نماز کو اسٹیبلش کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے نماز کا صلاۃ کا اسٹیبلش کرنے والا بنا، اس کا قائم کرنے والا بنا۔ صلاۃ کا مطلب دوسرا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن، صلاۃ سے نکلا ہے اللہ عز و جل سے آپ کا کنیکشن۔ تو جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نماز سے ہی بنتا ہے۔ نماز کے بغیر اگر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں اور ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اللہ سے نزدیک تب بھی ہوتا ہے بندہ جب اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ اللہ کے قریب تبھی ہوں گے جب آپ نماز اپنی صحیح کریں گے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں الذی ھم علی صلاتہم دائمون، اور وہ جو لوگ اپنی نماز جو ہے وہ کانسٹنٹلی پڑھتے رہتے ہیں، دائمی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہے والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں۔ نماز جو ہے وہ ایمان سے بھی مشروط ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کعبۃ اللہ قبلے کا رخ چینج کیا، پہلے جیروسلم تھا مسجد اقصیٰ، اس کے بعد جب مدینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احکام آیا کہ ابھی کعبۃ اللہ جو ہے وہ مکہ ہو گیا، تو اس وقت لوگ جو ہے انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا، رخ سجدہ جو کرتے تھے مکے کی طرف، قبلے کی طرف کرتے تھے۔ تو جو یہود تھے، وہاں کے جیوز تھے مدینے کے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو پہلے نمازیں پڑھی تھی وہ تمہاری ساری نمازیں ضائع ہو گئی، کیونکہ تمہاری ڈائریکشن ہی غلط تھی، تمہارا قبلہ ہی غلط تھا، اور وہ تمہاری نمازیں جو ہیں وہ سارے جو بھی نمازیں ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی جو ایمان ہے وہ ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نماز ضائع نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز جو ہے وہ ایک ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے نماز فرض ہے، تو آپ مسلمان تبھی شو ہوتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میں تو نماز قائم کرنے والا ہوں، لیکن میری ذریہ، میری جو جنریشن ہے، میری اولاد میں سے، ساری اولاد نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی، کچھ اس میں سے مشرک تھی۔ تو یہاں کا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ بنا جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں، جو نماز خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد کہا ربنا وتقبل دعا، تو کہا کہ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب۔ ابھی پہلے کہا کہ ربی، میرے رب، تو اس کے بعد کہا ربنا، اے ہمارے رب۔ سب کلیکٹیولی آپ جب دعا مانگتے ہیں ربنا، تو آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا، ہماری دعا قبول فرما۔
اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو آگ میں چلے گئے، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اور انہوں نے شرک کرنے سے منع کیا اور آگ میں چلے گئے، میں اپنے رب سے ملوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی بیوی اور جو چھوٹے بچے کو ایسی جگہ، ایسی وادی میں چھوڑ گئے مکے کی جہاں پہ کوئی بھی انسان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، وہاں پہ چھوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس نے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کا گھر بناؤ، کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو ہم اور آپ جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ جب بھی کوئی نیک عمل کوئی کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارا یہ نیک عمل قبول فرما۔ جب بھی کوئی عمرے سے آتا ہے یا حج سے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقبول انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا عمرہ اور حج اور جو بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کا قیام، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہ دعا جب مسلمان ایک دوسرے ملتے ہیں تو یہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پھر ربنا اغفر لی، بتا اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ اس قابل بنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں۔ تو نماز جو ہے وہ آپ کی معافی سے ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو ہر نماز میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی، اپنے لیے تو مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد ولوالدی، اپنے والدین کے لیے بھی، یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی۔ تو آٹومیٹک جب آپ اپنی اولاد کو نیکی کے عمل کرنے کو، نماز پڑھنے کے لیے، یا اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین سکھاتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ اپنا بھی فائدہ لے رہے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، چاہے آپ دنیا میں ہیں یا نہیں، آپ کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، جب تک وہ نماز پڑھیں گے تب تک اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پارٹ آپ کی طرف آتا رہے گا۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کو، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، آپ دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے مومنوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے میری تو مغفرت فرما لیکن میرے والدین کی بھی اور میرے اور مومنین کی بھی، وللمؤمنین، دوسرے مسلمان، دوسرے جو بھی مومن ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، جو قیامت کا دن ہے، حساب والا دن ہے، ان کی جو مغفرت فرما اس دن کے لیے۔ تو ہم یہ اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں مغفرت کی دعا، اپنے والدین کے لیے بھی مانگتے ہیں، پھر مومنوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نماز ہے وہ آپ کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب آپ کو اپنی نماز کو کریکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمیں برائی سے روکتی ہے، وہ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، وہ ہمیں حرام کھانے سے روکتی ہے، وہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے جو ہے وہ نماز جو روکتی ہے، کیونکہ نماز میں ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے پڑھتے ہیں، اور ویسے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب حدیث میں ہے کہ آپ نے پوری رات عبادت کی۔ تو نماز کے لیے جو ہے وہ ہمیں پابند ہونا چاہیے، نماز کی جو ہے وہ دائمون ہر وقت پڑھنی چاہیے اور نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ دعا اس لیے بھی پڑھتے ہیں، یا اللہ میں نے یہ دعا ابھی تو نماز پڑھی لیکن میں اپنی نیکسٹ نماز کے لیے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے نیکسٹ جو نماز ہے، جو نیکسٹ پریئر ہے، میں وہ بھی ادا کروں۔ تو اس لیے یہ دعا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب سلام پھیرتے ہیں اس سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ابھی تو نماز پڑھی لیکن میری نیکسٹ جو پریئر ہے، جب آپ ایک نماز پوری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ نیکسٹ جو فرض ہے میں کہاں ہوں گا، ابھی تو میں یہاں، ہو سکتا ہے آپ سفر میں، ہو سکتا ہے آپ کہیں اور ہوں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ابھی تو نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیکسٹ جو نماز ہے وہ کہاں پہ ہوگی۔ تو آپ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ دماغ میں سوچیں کہ مجھے نیکسٹ نماز، نیکسٹ پریئر جو ہے وہ کہاں پڑھنی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز کا پابند کرے اور ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز جو ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں آپ ساری دعائیں مانگتے ہیں، چاہے آپ نماز کے بعد دعا مانگیں یا نہیں مانگیں، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ پوری ایک دعا ہے،
تو نماز جو ہے وہ پوری پرفیکٹ ہے، آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے، کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یا کنا بدو یا کنستعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ یا اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے دکھا دے سیدھا راستہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ امپروو ہوگی، ہمارا ایمان جو ہے وہ امپروو ہوگا. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.